اچھا حیدر، برازیلین جرنلسٹ نے ایک انٹرویو دیا ہے ماریا نوفال کو، اس میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور بالخصوص جنہوں نے مذاکرات میں ایک رول پلے کیا ہے ان کو بہت بڑا تھریٹ تھا. وہ کیا کہانی ہے؟ انٹرویو میں کیا کہا گیا؟ بیسکلی ماریو نوفال کو انٹرویو دیا ہے پی پی ایسکوبار نے. پی پی ایسکوبار جو ہے یہ برازیلین جرنلسٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جو سورس ہے اس نے اس کو یہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جس وقت پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا جو دور ہونا تھا، انفیکٹ جو ہوا بھی بڑا کامیاب دور رہا، اس وقت پاکستان کی انٹیلیجنس نے اس کو یہ خبر ملی کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ڈائریکٹلی نیتن یاہو کے حکم پر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اسیسینیشن پلان کر رہی. نہ صرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بلکہ پاکستانی وفد کے جو باقی لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ایسی کوئی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے. اور یہ انٹیلیجنس ایز پر پی پی ایسکوبار، جب پاکستانی خفیہ ایجنسی نے اس کے اوپر اس کو معلومات ملی تو انہوں نے، ایسکوبار تو کہتے کہ وایا عمان، انہوں نے پیغام پہنچایا اسرائیل کو کہ اگر ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی یا ایون کسی پاکستانی کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی اسرائیل نے تو ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. یہ پاکستان کی جانب سے کلیئر میسج، یہ میسج دیا گیا ایز پر ایسکوبار جو انہوں نے ماریو نوفال کو انٹرویو دیا ہے. اور ہم اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم نے ملٹیپل ٹائمز یہ دیکھا کہ نیتن یاہو، جس کو میں سیٹن یاہو بولتا ہوں، وہ یہ محسوس کرتا رہا ہے اور پبلکلی اس نے کہا بھی ہے کہ پاکستان از سم ہاؤ تھریٹ ٹو اسرائیل. کیونکہ اسرائیل تو کبھی بھی نیگوسیشن نہیں چاہتا تھا، مذاکرات نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی رجیم کو لا کر ایران پر مسلط کر دیا جائے جو کل کو اسرائیل کو سپورٹ کرے اور اس کے بعد وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی کام کر سکے. کیونکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے تو اسرائیل برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب افغانستان میں ایک اور بڑی اہم انفارمیشن، اسرائیل کا ایک انٹیلیجنس آفیسر اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ فلائی کر چکا ہے نئی دلی میں، اور وہاں پر اس کی ملاقات ہونے جا رہی ہے افغانستان کے کچھ آفیشلز سے. ڈائریکٹلی افغانستان جا کر ملاقات نہیں ہو رہی. اسرائیل کا ایک انٹیلیجنس آفیسر نئی دلی آیا، یہاں پر اب اس کی ملاقات ہوگی افغانی آفیشل سے. تو یہ تو کھلے عام ہے کہ انڈیا جو ہے وہ میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے اس میں، اور وہ افغانستان کو ٹینشن کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اسرائیل، انڈیا پہلے برج تھا افغانستان اور اسرائیل کے درمیان، اب وہ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ اسرائیل اس وقت ڈائریکٹلی افغانستان میں آ کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ نئی دلی آیا. اور نئی دلی میں اب بھی سے کچھ دیر کے بعد، چند گھنٹوں میں یا ایک دو روز میں ملاقات ہوگی اس کی افغانیوں کے ساتھ. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں.